اگر اعظم صاحب اگر اس کے بعد مجھے اس طرح کے آئے نا کہ جی وہاں ایک مہینے کے بعد نہیں, تو دین وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ مینڈیٹری آن دا سیکرٹریز ٹو سے. ہم کہتے ہیں سیکرٹری نہ بیٹھے, ایڈیشنل سیکرٹری نہ بیٹھے, جوائنٹ سیکرٹری نہ بیٹھے. اس نان سیریسنیس سے پارلیمنٹ کو لیا جا رہا ہے. اعظم صاحب کا مائک. انکنڈیشنل اپولوجی اینڈ وی ول میک شور کہ چیزیں اس طرح آئے اور اللہ نہ کرے کہ نوید قمر صاحب کی عدالت میں پیش ہونا پڑے ہمیں. انشاءاللہ العزیز سر اس سے پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں. نہیں, وہ نوید صاحب تو ضرور بلائیں گے. آئی تھنک نوید صاحب یہ آپ اپنی کمیٹی میں بھی ٹیک اپ کیجیے. ویسے تو مسٹر اسپیکر اٹس آلویز پلیئر گوئنگ ٹو مسٹر نوید قمر's کمیٹی. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سر آپ کے حکم سے ہو جائیں گی انشاءاللہ. ول میک شور. آج بلکہ منسٹر پارلیمنٹری افیئر سے کہتے ہیں کہ ایک سرکولر بھی جاری کریں ساروں کو. دیکھیں میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں سیکرٹری صاحبان سے. نہیں سر, آپ کا التجا کرتا ہوں منسٹری سے. آپ کا سر حکم ہے, میں پیار سے التجا کر کے پھر سارا دن یہاں بٹھا لوں گا. نہیں سر, آپ کا حکم اور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. علی صاحب ٹھیک ہے نا جی. آئی تھنک دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. علی صاحب کا مائک کھولیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا. بلال صاحب تشریف فرمائیں, اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس. سر میں 2013 سے آپ یہاں اس سیٹ پہ ہیں اور میں ہر بجٹ سپیچ میں ایک بات کرتا ہوں. مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ شاید کسی بھی حکومت بشمول ہماری کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کو بیک جنبش قلم کر دے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن 14 اگست آ رہی ہے سر, 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا. اس پہ ذرا بات اسی پہ بات کریں جی. فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس میں فائنانس کا سسٹم سود سے پاک ہونا چاہیے. نہیں وہ تو ہو گیا, وہ تو میرا خیال ہے. اس حوالے سے میری صرف یہ ریکویسٹ ہے جی منسٹر صاحب سے, آخرت کے لیے کافی ہے کہ سودی نظام سے اس ملک کو نکال لیں اور کوئی حل نہیں ہے اس پاکستان کے معاشی نظام کی بہتری کا. بہت شکریہ. بلال صاحب ایک چیز مجھے بتائیے, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہر سال کا ریپیٹریشن کا ریکارڈ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ان کی اکاؤنٹنگ پور ہے, ان کا اسپیشل آڈٹ کرانا چاہیے. جو ایک مہینے میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکے, ان کے پاس تو ہر مہینے کی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, ہر سال کی ریکنسیلیشن ہوتی, اور وہ یہ نہیں پرووائڈ کر سکے اور الیکٹرانکلی آپ کو بھیجنا تھا. کھولے مائک بلال صاحب. جی آنریبل اسپیکر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی میرے خیال سے ہم اسٹیٹ بینک سے دیگر چیزوں پہ روزانہ انٹریکٹ کرتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پیش ہوتے ہیں جب اسٹینڈنگ کمیٹی ان کو سمن کرتی ہے. سر ڈیٹا کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. ان دس کیس آئی تھنک اٹ از پیورلی اے لیپس آف پروویژن آف ڈیٹا ایٹ دا رائٹ ٹائم. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں سر. میں سب سے پہلے اسپیشل آڈٹ نہ کرا دیں, کوئی انٹرنیشنل فرم سے اسٹیٹ بینک کا آڈٹ نہ کرا لیں کہ جی اگر ان کے پاس. سر وہ تو آپ کے ہاؤس کا استحقاق ہے سر, اور اسٹیٹ بینک کی اپنی انڈیپینڈنس ہے, بٹ وی ول ڈیفینیٹلی ارج دا اسٹیٹ بینک اینڈ آل سر ڈپارٹمنٹس ٹو انشور وی ٹیک دس ایکسرسائز. سیکرٹری صاحب آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں اس پہ. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ینگ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپس فیلوشپ پروگرام کے ممبران تشریف رکھتے ہیں وزٹرز گیلری میں. وی ویلکم دیم. اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے ممبران بھی تشریف رکھتے ہیں. ویلکم جی, ویلکم. یہ میرا حلقہ 2002 میں بھی تھا, 2008 میں بھی تھا, 13 میں بھی تھا, 15 میں بھی یہی میرا حلقہ تھا. پھر مجھے ان سے دور کر دیا گیا, مگر دل کے دور نہیں ہیں آپ لوگ. تشریف رکھیں جی. زارا ودود فاطمی صاحبہ نیکسٹ کوشچن پہ. شکریہ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 62 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ, سپلیمنٹری کیجیے. اسپیکر صاحب ماشاء اللہ سے منسٹری نے بڑی ڈیٹیل جواب دیا ہے اس کے اوپر, اور پڑھ کر کے خوشی بھی ہوتی ہے اگر یہ سارا کچھ واقعی ہو رہا ہے پاکستان میں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے دیا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اتنی بہتری آ گئی ہے, تو یہ کن اسکولوں میں آئی ہے؟ پرائیویٹ اسکولوں میں ہے یا گورنمنٹ میں؟ کیونکہ گورنمنٹ میں تو نظر نہیں آتی ہے مجھے. اگر گورنمنٹ میں نظر آتی تو کیوں لوگ ابھی تک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پیسے دے کر کے پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجیں مگر گورنمنٹ میں نہ بھیجیں؟ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آخر یہ سارا چیزیں کہاں ہو رہی ہے, کن اسکولوں میں ہو رہی ہے. تھینک یو.
جی فرح ناز اکبر صاحبہ پارلیمنٹری سیکرٹری. مائک کھولیں. جی شکریہ اسپیکر صاحب. ان کا جو سوال ہے بہت ویلڈ بھی ہے اور انہوں نے 3-4 ڈپارٹمنٹس کو ملا کے یہ کویشچن بنایا گیا ہے. اس میں HSC ہے, FD ہی ہے اور NAFTEC ہے. As we know that AI has been introduced now and it's a very challenging stepwise initiative that has been taken by the government in the public sector. اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو مشین لرننگ بیک بون ہے AI کی, HEC نے 2023 سے اس میں 1 کورس کمپلسری کیا ہے اور اگر اس کو فردر انہوں نے کرنا ہے تو there are 10 courses which will be again completed and she is more than welcome to visit the schools. We are improving. It's a very heavy task. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہا, but I will really request her to come to the public sector schools and see how the improvement is there. Then Aspire is a project that has given us 30 monitoring and evaluation fellows from World Bank and they have given us a performer. I can share the performer with her. They have prepared the performer of each and every school and it will be discussed with the panel of our Federal Education Directorate and inshallah uske baad inko main feedback dungi کہ اس کے اوپر کیا امپروومنٹ آئی ہے. اینڈ فرام پرائیویٹ سیکٹر ویو گاٹ اباؤٹ 8,000 children who have come into the public sector. So naturally the FD is doing something very good that the private school children are now coming into our public sectors. Thank you. جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ سوال کیجیے سپلیمنٹری. جی تھینک یو سر. سر میرا میڈم نے بہت اچھی طرح سے جواب دیا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی, اپنے فون کو ذرا دور رکھ لیجیے. سر فون نہیں ہے. نہیں ہے جی. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ میڈم بتا سکتی ہیں کہ ہماری جو FDE اور HEC دونوں کے ہیڈ جو ہیں وہ ایکٹنگ چارج پر ہیں, ان کی پراپر نامینیشن یا ان کی کب تک ان کو رکھا جائے گا. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہمارا NAFTEC ہے وہاں پر ایک ہازا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے, وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ لینڈ پہ کس طرح سے بنایا گیا ہے, کیا ان کو منسٹری نے وہ لینڈ الاٹ کی ہے یا پھر NAFTEC نے ان کو اجازت دی ہے وہاں پہ کام کرنے کی, اور وہ کچھ سالوں سے وہاں پہ کام کر رہا ہے, تو اس کی ڈیٹیل مجھے چاہیے. جی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اگین ویری ویلڈ 3 questions she's asked. جو FD کے ڈائریکٹر جنرل ہے جن کا یہ بتا رہی ہیں, تو وہاں پہ ایک اسٹے آرڈر لیا گیا ہے. اس کی وجہ سے وی آر گیونگ این ایکٹنگ چارج. اٹ ہیز بین ٹیکن اپ ان دا پرائم منسٹرز آفس اینڈ وی آر لوکنگ ان ٹو دا میٹر ویدر وی کین ریلیز دا اسٹے آرڈر دیٹ ہیز بین ٹیکن. جیسے ہی اسٹے آرڈر ہٹے گا اس کے بعد ہی وہاں پہ ہم انڈکٹ کریں گے اے فریش پرسن ایز دی FD ڈائریکٹر جنرل. اینڈ ایز فار ایز HEC از کنسرن, ابھی وہ مطلب ریٹائر ہوئے ہیں اپنے پوسٹ سے, سو ایکٹنگ چارج ابھی ایک I think it's not even been 15 to 20 days that has been given to the secretary, and inshallah we are looking into it and we'll get a fresh person for HEC chairman. And as far as the land thing is concerned, this was discussed in the standing committee also. To be very honest, اس کا جواب میں محمد اسحاق صاحب آئے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر NAFTEC سے, تو اس کا جواب وہ آپ کو دیں گے.